عمران خان پرائم منسٹر اور ان کی پوری کیبنٹ نے کبھی یہ احساس کیا ہی نہیں کہ پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ملٹری اتھارٹیرینزم ہے، وہ اپوزیشن نہیں ہے۔ ہم لوگ کہیں نہ کہیں آج بھی اس ایک رومانٹسزم کا شکار ہیں جو نسیم حجازی کے ناولز پڑھ کر اور تلوار لہراتے جرنیل کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمران خان نے یہ موقع پرووائڈ کیا آرمی چیف کو، نواز شریف کو، زرداری کو اور مولانا فضل الرحمان کو کہ سب ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ تو خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ ایڈمٹ کیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پہلے 3 مہینوں میں ہمیں ری الیکشن پہ چلے جانا چاہیے تھا 2018 میں۔ ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے ہی آدھے کیسز بن چکے تھے اور وہ کیسز بنانے میں ISI-MI کا بہت زیادہ کردار تھا۔ آج کے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اس وقت MI کے سربراہ تھے۔ اینٹی کرپشن کا DG لگانا تھا، انہوں نے مجھے ایک بریگیڈیئر کی CV تھما دی، اور بریگیڈیئر بھی توپ خانے کا بریگیڈیئر تھا۔ شوگر کا شدید کرائسس 2 سال ہمارے حکومتوں میں پیدا ہوا، اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کی ایک تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ معاملہ کیا ہے۔ جب معاملہ کھولا تو پتہ لگا کہ اپنے ہی ساتھی جو ہیں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے، 20% ان کا شیئر ہے۔ جتنا طاقتور عاصم منیر ہے، پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ڈکٹیٹر اتنا طاقتور نہیں رہا۔ اگر آج بھی عمران خان باہر آ جائیں تو شاید بہت افیکٹولی اپنی جماعت بھی چلا سکیں گے اور اپنے لیے ایک موافق ماحول بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ جنرل فیض والا معاملہ ہوا تو آپ یقین کریں کہ یہ تو پبلک تو بعد میں ہوا نا، پبلک ہونے سے 2 مہینے پہلے جنرل فیض منتیں کرتا رہا، خان صاحب کی بھی اور ہمارے ساتھ بھی سارا دن لگے رہتے تھے۔ پوری 90 کی دہائی دیکھ لیں، فوج کے اندر جتنی دخل اندازی نواز شریف نے کی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کی۔ کیا وہ آج تک کامیاب ہوا؟ جو آپ کا اس وقت فوج کا پورا بن چکا ہے نا، آپ کا کوئی جرنیل آپ کا سگا نہیں ہے، آپ جتنی مرضی سازش کر لیں۔ کس چیز کے اوپر تھا وہ نواز شریف کو کیوں ہٹانا چاہتا تھا جنرل باجوہ؟ دیکھیں، نواز شریف کو ہٹانے کا فیصلہ اس وقت ہی ہوا کہ جب دیکھیں خود تو وہ چیف بن گیا، بٹ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹینڈ ود ہز اون انسٹیٹیوشن۔ وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں سو انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے، لیکن کیوں ہٹانا ہے؟ جب بھی ان کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے، چاہے وہ انٹرسٹ پرسنل ہو، پرسنل کرپشن کا ہو یا انسٹیٹیوشن ہیجمنی کا ہو، یہ جو ہمارا دوغلا پن ہے نا، یہ عمران خان کے اندر نہیں ہے، اس کا واحد قصور یہی ہے۔ پھر اسے کہتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو سپیچ انہوں نے بغیر لکھا ہوا کاغذ چھوڑ کے زبانی کر دی، اور اس کے درمیان انہوں نے کہا کہ وی ول فائٹ آن وی آر نیوکلیئر نیشن کشمیر۔ میں تو بات کر رہا ہوں کہ جب ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے انگیج کرنا چاہا، CIA کا ڈائریکٹر چل کے ریجن میں آیا اور عمران خان نے اس سے ملاقات نہیں کی، وہ ایک غلطی تھی۔ سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ عمران خان کی صحت کو لے کے امپورٹنٹ بات تھی، جس کو میں نے ہائی لائٹ بھی بہت زیادہ کیا، کہ یہ انڈیوسڈ کلوٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، معید پیر زادہ ان واشنگٹن۔ میرے ساتھ اس نشست میں برطانیہ سے آپ کی جانی پچھانی ہر دل عزیز شخصیت جناب بیرسٹر شہزاد اکبر مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا جو شکوہ جواب شکوہ ہے وہ شاید آپ نے سنا ہو میرے ایک ویلاگ میں، جس میں میں نے کہا کہ عمران خان نے کیا کیا اسٹریٹجک مسٹیکس اور بلنڈرز کیے عمران خان کی حکومت نے۔ اس کے جواب میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے اپنا ایک پرسپیکٹیو جو ہے ایک دن پہلے رکھا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ اس حوالے سے ایک ڈسکشن ہونی چاہیے۔ یہ ڈسکشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر، وقت نکالنے کا بہت شکریہ، اور آپ سے بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی، بہت سے ایسے ایشوز ہیں آپ کے اوپر جو حملے ہوئے، اس کا بھی کچھ تھوڑا سا آپ سے حال پوچھنا ہے۔ لیکن پہلے میں اس چیز سے بات شروع کروں جو آپ نے جواب شکوہ پریزنٹ کیا برطانیہ سے، کہ میں نے ایک بے جا قسم کی تنقید کر دی عمران خان کی حکومت کی غلطیوں پہ۔ تو میرا پہلا جو کیس ہے آپ کے سامنے، آبجیکشن ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر اور ان کی پوری کیبنٹ نے کبھی یہ احساس کیا ہی نہیں کہ پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ملٹری اتھارٹیرینزم ہے، وہ اپوزیشن نہیں ہے۔ اس پہ کیا آپ کا جواب؟ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔ سب سے پہلے وہ بیجا تو نہیں، مطلب آپ کی جو تنقید تھی بالکل درست تنقید تھی، بیکاز آئی تھنک دس از واٹ دا جنرل بلیف از، اور اس کے اوپر بالکل بات ہونی چاہیے، اور اچھا ہے کہ موقع مل رہا ہے کہ آپ کی بھی بات ہو گئی، میں نے بھی کر دی، اور اب ہم مل کے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ میرا خیر فیض کے شعر کے ایک سے شروع کرتے ہیں کہ دل میں ہر داغ ہے بجز داغ ندامت،